الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال عليه الصلوات والتسليمات: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال عليه الصلوات والتسليمات: إنما بعثت لأتمم حسن الأخلاق. وقال عليه الصلوات والتسليمات: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أو كما قال عليه الصلوات والتسليمات: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، انسان اپنی زندگی کے شب و روز میں اکثر اوقات یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، اور کبھی یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ یہ چیز بری ہے. کبھی انسان ایک رویے کو اچھا قرار دیتا ہے کہ یہ اچھا رویہ ہے، اور کبھی کسی رویے کو برا قرار دیتا ہے کہ یہ برا رویہ ہے. بازار میں بھی یہی صورتحال ہے. کچھ چیزوں کو آپ اچھا قرار دیتے ہیں، کچھ چیزوں کو آپ برا قرار دیتے ہیں. گھریلو زندگی کی یہی صورتحال ہے. تعلیمی زندگی میں ایک طالب علم کا رویہ اچھا شمار ہوتا ہے تو دوسرے کا برا شمار ہوتا ہے. یہاں تک کہ چھوٹے بچے بھی جب آپس میں ملتے ہیں تو اچھے اور برے ہونے کے الفاظ ان کی بھی زبان پہ ہوتے ہیں. چھوٹا بچہ بھی کسی چیز یا رویے کو اچھا قرار دیتا ہے اور اس کے بالمقابل دوسری چیز یا رویے کو برا قرار دیتا ہے. تو یہ اچھے اور برے کے الفاظ آپ زندگی کے ہر سٹیج پر ہر طبقے میں سنتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اچھے اور برے کا مفہوم کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی حدود کون طے کرے گا، وہ کون سا معیار ہے یا وہ کون سا ناپ تول کا آلہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم کسی رویے یا کسی عمل کو تول کر اسے اچھا قرار دیں اور دوسرے کو برا قرار دیں. تو ایسا کیا آلہ ہے ہمارے پاس، یا ہم کس وجہ سے کسی چیز کو اچھا یا برا قرار دیتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایک صلاحیت عطا کی ہے جسے اخلاق کا نام دیا جاتا ہے. یہ ایک ملکہ ہے، صلاحیت ہے. اس ملکے اور صلاحیت کے ذریعے انسان جانچتا ہے، پرکھتا ہے، اور پھر اس خداداد صلاحیت کے ذریعے وہ کسی رویے کو اچھا قرار دیتا ہے اور اس کے بالمقابل کسی رویے کو وہ غلط اور برا قرار دیتا ہے. تو اخلاق ایک صلاحیت ہے، اور بعد میں اس کو علم کا درجہ بھی ملا جب اس میں فلسفے کی آمیزش ہوئی. انسانی دنیا کی معلوم تاریخ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے. انبیاء کرام کی تعلیمات، ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو تعلیمات دی، اللہ کی طرف بلایا اور نیکی اور ہدایت کے راستے پر لگایا. لیکن قرآن کریم میں انبیاء کرام کی تعلیمات کے بیان کا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام سے آپ کو نظر آئے گا. حضرت نوح علیہ السلام سے جو ماقبل انبیاء کرام تھے ان کی تعلیمات کا بیان شاید آپ کو نظر نہ آئے. حضرت نوح علیہ السلام سے جب تعلیمات کے بیان کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ کو اس پیغمبر کی تعلیمات میں ایک چیز واضح نظر آئے گی، وہ ہے اخلاق کا بیان. کہ وہ اپنی قوم سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں: اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، کہ تم اپنی بیویاں چھوڑ کے مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، تم ہم جنس پرستی کی طرف جاتے ہو. تو یہ ایک رویہ تھا جس کو حضرت نوح علیہ السلام نے غلط قرار دیا، حرام قرار دیا، اور اپنی قوم کو اپنے اعمال اور اخلاق اور اپنے رویے درست کرنے کی جانب گامزن کیا. یہاں سے آپ کو اس علم یا اس ملکے
کہ درستگی کا آغاز ملے گا حضرت نوح علیہ السلام سے۔ چلتے چلتے یہ سلسلہ آگے چلتا ہے، یونانیوں تک پہنچتا ہے۔ تو یونانیوں میں فلسفے کا چلن تھا، بڑے بڑے فلسفی اور مفکر تھے۔ یونانیوں نے اخلاق کے اس بیان میں فلسفے کا عنصر شامل کیا۔ چنانچہ ارسطو ایک مشہور یونانی فلسفی گزرا ہے، اس کی ایک معروف کتاب ہے علم الاخلاق کے نام سے، اور اس میں اس نے انسانی رویوں سے بحث کی ہے، اچھے برے رویے، البتہ رویوں کی بحث کو اس نے فلسفیانہ انداز میں پیش کیا۔ یہی سلسلہ جب انبیاء کرام میں چلتا رہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کی تعلیمات نے اخلاق کے اس بیان کے سلسلے کو مذہبی اساس فراہم کی۔ آپ جب بھی اخلاق کی بات کریں گے آپ اس کو مذہب سے جدا نہیں کر سکتے۔ مذہب اور اخلاق ہمیشہ اکٹھے بیان ہوں گے، کیونکہ اخلاق کو بیان کرنے کا آغاز ہی ایک مذہب نے شروع کیا حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں، اور بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس کو مزید مذہبی بنیادیں ملی۔ اور جب یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے کو اپنی تکمیل تک پہنچایا۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے حضور کا یہ ارشاد رکھا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے نبی بنا کے مبعوث اس لیے کیا گیا کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔ تو یہ انسانی رویے ہیں، یا یہ انسان کے مختلف افعال اعمال جن کے اچھا اور برے ہونے کا وہ فیصلہ کرتا ہے اپنے خداداد ملک اخلاق کے ذریعے، یا پھر اس علم الاخلاق کے ذریعے وہ مختلف چیزوں کو دیکھتا اور پرکھتا ہے۔ اخلاقیات کا دائرہ نہایت وسیع ہے۔ جب کوئی انسان اس دنیا میں آتا ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا اور زندگی گزارنے کے لیے انسانوں کے درمیان اس کو بھیج دیا کہ لو دنیا میں جاؤ اور اپنی زندگی بسر کرو۔ تو جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے اس کا واسطہ ایک تو اپنے خالق کے ساتھ ہے، اور دوسرے نمبر پر انسان کا واسطہ مخلوقات کے ساتھ پڑتا ہے۔ اخلاقیات کا دائرہ کار اس کا تعلق خالق کے ساتھ بھی ہے اور اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ بھی ہے۔ ایک انسان کو اچھے اخلاق سے متصف آپ اسی وقت کہہ سکیں گے جب اس کا رویہ اپنے خالق کے ساتھ بھی درست ہو اور مخلوق کے ساتھ بھی درست ہو۔ خالق کے ساتھ درست کیسے ہوگا؟ کہ وہ اس کے احکامات پہ عمل کرے، اس کی حلال کردہ اشیاء کا استعمال کرے، اس کی حرام کردہ اشیاء سے رک جائے۔ مخلوق کے ساتھ اس کا رویہ اس وقت اچھا شمار ہوگا جب وہ اپنی زبان اور اپنے جسم سے کسی بھی انسان کو تکلیف اور ایذا دینے سے محفوظ رکھے۔ یہ اخلاقیات کا دائرہ کار ہے۔ خالق سے شروع ہو کے مخلوق پہ اس کا اختتام ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو شیخ المشائخ ہیں، رئیس الاولیاء ہیں، انہوں نے اخلاقیات کو ایک جملے میں بیان فرمایا۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں الخلق مع الحق بلا خلق ومع الخلق بلا نفس۔ ایک جملے میں چھوٹا سا جملہ ہے اور اس کے دو اجزاء میں انہوں نے اخلاق کا پورا نظام آپ کے سامنے رکھا کہ خالق کے ساتھ اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ جب خالق کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو تو درمیان میں مخلوق کو نہیں ہونا چاہیے، اور مخلوق کے ساتھ جب آپ کا رویہ ہو تو اس میں آپ کی نفسانی خواہشات کو نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ دونوں کام آپ درست کر لیں گے تب جا کے آپ اسلام کے نظام اخلاق پر عمل پیرا شمار ہوں گے۔ پہلا جز کیا ہے کہ خالق کے ساتھ اپنے رویے میں یا اپنے رابطے میں سے مخلوق کو نکال دو۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور مختلف احکامات ہیں۔ اب جب آپ اللہ کے حکم پہ عمل کرنے لگیں گے تو درمیان میں مخلوق آ جائے گی۔ اولاد کی محبت آپ کو کہے گی کہ تھوڑا حرام کما لو، اولاد کی محبت آپ کو سود کی طرف لے کے جائے گی، دنیا کی محبت آپ سے زکوٰۃ کے معاملے میں کوتاہی کروائے گی، دنیا کی محبت آپ کو دکان سے اٹھنے نہیں دے گی،
آفس سے اٹھنے نہیں دے گی، نماز کی طرف نہیں جانے دے گی، دنیا کی محبت آپ کو حج سے روکے گی، آپ کو روزے سے روکے گی، تو جب خالق کے ساتھ رابطے کا وقت آئے گا تو مخلوق بیچ میں آئے گی۔ آپ اس مخلوق کو اٹھا کے سائیڈ پہ رکھ دو اور خالق کے ساتھ اپنا رابطہ یکسو کر لو، تو یہ اخلاقیات کا پہلا باب ہے جس پہ آپ نے عمل کر لیا اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے۔ دوسرا باب کہ جب مخلوق کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو، تو نفس کو بیچ میں سے نکال لو۔ جھوٹ ہے، اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے بولتے ہیں، کسی کی ایذا رسانی ہے، اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے وہ وجود میں آتی ہے۔ جتنی حق تلفیاں مخلوق کی انسان کرتا ہے، بد اخلاقیاں اگر کرتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے کرتا ہے۔ نفس کو ایک طرف رکھو، اب جب مخلوق کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوگا تو وہ پھر طے کردہ معیار کے مطابق ہوگا۔ تو وہ تو شیخ تھے، اتنا عظیم نظام ایک جملے میں بیان کر گئے کہ خالق کے ساتھ اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ رابطے کے وقت مخلوق کو بیچ میں سے نکال دو، اور مخلوق کے ساتھ اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ جب رویہ ہو آپ کا، جب لین دین ہو، معاملات ہو، تو اپنے نفس کو ایک طرف کر لو، ان دو چیزوں پہ عمل کر لو، تو اسلام کا جو فلسفہ اخلاق ہے یا نظام اخلاق ہے، آپ اس پر عمل پیرا شمار ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو آپ اٹھا کے دیکھیے، آپ کو حضور علیہ السلام کی حیات میں اخلاق کا ہر چیپٹر نظر آئے گا۔ جب آپ کا رابطہ اپنے خالق کے ساتھ ہوتا تو مخلوق کا کوئی وجود بیچ میں نہیں تھا، اور ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گزار دیتے، قیام میں گزار دیتے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ کثرت قیام کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ان پہ سوجن آ گئی تھی، اور جب آپ سے گزارش کی گئی کہ آپ تو مغفور ہیں، جنت ہے ہی آپ کے لیے، پھر اس کے باوجود آپ اس قدر مشقت کیوں فرماتے ہیں؟ تو حضور کا ارشاد تھا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ عبادات میں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ رابطے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا، اور جب بندوں کے ساتھ رابطے کا وقت ہوتا، لین دین کا وقت ہوتا، تو آپ کو اس میں حلم نظر آئے گا، آپ کو اس میں رواداری نظر آئے گی، آپ کو اس میں برداشت نظر آئے گی، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھریلو زندگی میں ایک خوش طبعی والے نظر آئیں گے، آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ایک برداشت کرنے والی شخصیت نظر آئے گی، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرسی عدالت پر عدل کرنے والے، انصاف کرنے والی شخصیت نظر آئے گی۔ یہ تمام اخلاقیات کے وہ باب تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک ایک آپ کو نظر آئے۔ جب آپ گھر میں ہوتے تو گھریلو زندگی کے بارے میں حضور کا فرمان ہے، خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، جس کا رویہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہترین ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے زیادہ بہترین ہوں۔ مختلف روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود سید الاولین والآخرین ہوتے ہوئے گھر کے معمولی کام کاج اپنے دست مبارک سے سر انجام دیتے۔ کبھی آپ کپڑوں میں پیوند لگاتے، کبھی آپ جوتے مبارک کی مرمت کرتے، کبھی آپ بکریوں کا دودھ نکالتے۔ اس قسم کے معمولی امور جو آج ایک معمولی انسان بھی اپنے لیے توہین سمجھتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بلند مراتب کے باوجود یہ تمام امور سر انجام دیتے۔ گھر والوں کے ساتھ آپ کا رویہ یہ تھا کہ آپ ازواج مطہرات کی دلجوئی بھی کیا کرتے۔ چنانچہ ایک روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی میں، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا تقدموا، کہ تم لوگ آگے جاؤ۔ صحابہ کو آگے بھیج دیا اور خود حضرت عائشہ اور حضور تنہا رہ گئے۔ اب آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ چلو دوڑ لگاتے ہیں، مقابلہ کرو میرے ساتھ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میں دبلی پتلی تھی، تو جب مقابلہ ہوا، دوڑ لگی، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی۔
تو اس وقت آپ نے خاموشی اختیار کی۔ اگلی مرتبہ ایسے ہی کسی سفر میں آپ نے صحابہ سے پھر ارشاد فرمایا تقدموا، کہ تم لوگ آگے چلو۔ اب پیچھے حضرت عائشہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے، تو آپ نے پھر فرمایا حضرت عائشہ سے کہ آؤ دوڑ لگاتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اب بیچ میں کچھ وقت گزر چکا تھا اور میرا جسم ذرا فربہ ہو گیا تھا، بھاری ہو گیا تھا۔ اب جب دوڑ لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے، اور پھر آپ نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا تل کا بھی تل کا، کہ یہ مقابلہ اس پہلے مقابلے کے عوض میں تھا کہ اس میں تم آگے بڑھ گئی تھی اور آج تم پیچھے رہ گئی ہو۔ یہ برتاؤ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ، کہ مرتبہ کتنا بلند ہے کہ تمام انبیاء کرام کے سرتاج ہیں، امام ہیں انبیاء کے، لیکن اپنی خواتین، اپنی ازواج مطہرات کی دلجوئی کے لیے اپنے مرتبے سے نیچے آ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی کا اہتمام فرماتے ہیں۔ باہر جب صحابہ کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے، مجلس ہوتی ہے، تو آپ صحابہ کے درمیان بیٹھتے ہیں، کوئی امتیاز نہیں ہوتا۔ باہر سے آنے والے کو پوچھنا پڑتا کہ پیغمبر کون ہیں۔ حلم آپ پہ اتنا تھا کہ بڑی سی بڑی چیز آپ برداشت کر لیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی ایک مرتبہ مسجد نبوی آئے، اعرابی تھے، اعرابی دیہات میں رہنے والے جو تہذیب سے کچھ دور تھے۔ اب وہ مسجد میں آیا، اس نے پہلے آ کے نماز پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے صحابہ کے ساتھ، تو اس نے ایک طرف آ کے نماز پڑھی اور نماز کے بعد اس نے دعا مانگی۔ دعا اس نے بڑی عجیب مانگی، اس نے کہا اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، کہ یا اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہم دونوں کے علاوہ کسی پہ رحم نہ فرما۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ لقد حجرت واسعا، کہ او اعرابی تم نے تو اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کو بہت تنگ کر دیا۔ بڑے پیار سے اسے سمجھایا کہ رحمت کی دعا سب کے لیے کی جاتی، چونکہ اسے حضور سے پیار تھا اور ایک اپنی جان سے پیار تھا، تو اس نے یہ کہا کہ اللہ کی رحمت بس ہم دونوں کے لیے ہو۔ اور اس کے بعد وہ اٹھا اور اس نے مسجد کے کونے میں جا کے پیشاب شروع کر دیا۔ نماز کے بعد اسے پیشاب کی حاجت ہوئی، اب اسے علم نہیں تھا کہ یہ تو مسجد ہے اور اس کے اپنے آداب ہیں، تہذیب ہے، چنانچہ وہ گیا اور مسجد کے کونے میں اپنی حاجت پوری کرنے لگا۔ اب صحابہ اٹھے اسے روکنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اور برداشت دیکھیں کہ آپ نے صحابہ کو روک دیا اور فرمایا کہ اسے کچھ نہ کہو، درمیان میں اس کو روکو گے تو اس کو نقصان ہو جائے گا۔ جب اس نے اپنی حاجت پوری کر لی، اب آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ پانی لاؤ اور جہاں اس نے پیشاب کیا ہے وہاں پانی بہا دو، اور اس کو بلا کے بڑے پیار سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ مسجد ہے اور مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر، اللہ کے ذکر اور عبادت کے لیے ہوتی ہے۔ یہ حضور کا حلم تھا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے ایک دیہاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے کچھ مانگنے کے لیے، کچھ لینے کے لیے، اور انداز عجیب اختیار کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو اس نے بہت زور سے کھینچا اور الفاظ بھی بڑے سخت کہے۔ اس نے کہا یہ جو آپ کے پاس مال ہے یہ نہ آپ کا ہے اور معاذ اللہ نہ آپ کے والد کا ہے، یہ مجھے دیں آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ مال تو یقیناً اللہ کا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، وہ تمہیں ملے گا، لیکن جو تم نے رویہ اختیار کیا ہے تو کیا تم سے اس کا بدلہ نہ لیا جائے کہ تم نے میری چادر کھینچی ہے زور سے اور الفاظ سخت کہے ہیں؟ تو اس دیہاتی نے کہا کہ نہیں، آپ بدلہ نہیں لے سکتے۔ تو حضور نے فرمایا کیوں؟ تو اس دیہاتی نے کہا کہ اس لیے کیونکہ آپ معاف کرتے ہیں، آپ درگزر کرتے ہیں اور آپ کسی کی برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی کی اس بات پہ خوش ہوئے، مسکرائے، اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر کھجور دو اور ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر اسے شعیر جو دو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ ایک طرف اللہ کے ساتھ آپ کا جب تعلق ہے تو مخلوق بیچ میں سے ہٹ گئی، اب آپ ہیں اور آپ کا رب ہے،
اور جب مخلوق کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ ہے تو اگر آپ گھر میں ہیں تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں ایک خوش اخلاق شوہر نظر آئے گا. جب آپ صحابہ کے درمیان ہیں تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم نظر آئے گا, برداشت نظر آئے گی, رواداری نظر آئے گی, دوسروں کی بات سننا نظر آئے گا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ آپ نے اپنے عمل کے ذریعے اپنے ماننے والوں کو ایک جامع قسم کا نظام اخلاق دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام اخلاق کو اگر کوئی سمجھنا چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 فرامین سے سمجھ سکتا ہے. 3 جملے ہیں جو مختلف اوقات میں آپ نے ارشاد فرمائے ہوں گے اور مختلف کتابوں میں آج دستیاب ہیں. ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, دوسرے میں فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق, اور تیسرے میں فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق, میں اچھے اخلاق کو پروان چڑھانے کے لیے بھیجا گیا. اور اچھے اخلاق کو بیان کرنے کے لیے 3 الفاظ آپ نے اختیار فرمائے, مکارم الاخلاق, حسن الاخلاق اور صالح الاخلاق. اور ان دونوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے تینوں میں. مکارم کہتے ہیں ان اعلیٰ اقدار کو جن اعلیٰ اقدار یا سوشل ویلیوز پر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا, جہاں اللہ انسان کو دیکھنا چاہتا ہے, جس کے بارے میں قرآن کریم کی آیت ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, کہ ہم نے آدم کے بیٹے ہم نے انسان کو عزت اور تکریم دی ہے. یعنی وہ اقدار جو جانور کے پاس نہیں ہے, جو کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے, جن پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا, انہیں مکارم اخلاق کہتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سوشل ویلیوز یا ان اعلیٰ مکارم اخلاق, اعلیٰ اقدار کو مکمل کرنے کے لیے تشریف لائے. پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق, کہ میں حسن اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آیا. حسن کا تعلق ظاہری کیفیت سے ہوتا ہے کہ ایک عمل کی ظاہری کیفیت کیا ہے, ایک قول بات کا ظاہری تأثر کیا ہے. حسن ظاہری کیفیت کو کہتے ہیں کہ انسان کا عمل خوبصورت ہو, انسان کا قول خوبصورت ہو, برے عمل اور برے لفظ سے انسان اپنی ساری زندگی پرہیز کرے. یہی حسن اخلاق ہے کہ سوء قول نہ ہو, سوء عمل نہ ہو. تیسری جگہ ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق. اب صالح اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق کے وہ اثرات جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن انسان کی مغفرت کرے گا یا اس کو اجر و ثواب دے گا. پہلے دونوں کا تعلق دنیا سے ہے, مکارم اخلاق اور حسن اخلاق, اور صالح اخلاق کا تعلق آخرت سے ہے کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جاتے ہیں تو اللہ جل جلالہ آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے آپ کو اجر دیتا ہے, ثواب دیتا ہے. تو میرے بھائی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. یقیناً بہت پڑھا گیا ہوگا, بیان بھی بہت کیا ہوگا, ہم حضور کو مانتے بھی ہیں, لیکن یہاں بات ماننے کی نہیں ہے, عمل کرنے کی ہے. یہی وہ تمام چیزیں ہیں کہ غیر مسلم اقوام حضور کو مانتے تو نہیں ہیں لیکن عمل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پہ کہ وہ سچ بولتے ہیں, وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے, وہ کسی کے ساتھ منافقت نہیں کرتے, وہ تجارت میں اچھے انداز اپناتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی دنیا کے قوانین کے مطابق ان کے ان اعمال کی بدولت ان کو دنیا میں ترقی دیتا ہے. اور ایک مسلمان ہے جو حضور کو مانتا بھی ہے, جو آپ کے عشق کا دعوے دار بھی ہے, لیکن جب بات آتی ہے عمل کی تو وہ پیچھے رہ جاتا ہے, جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ دنیا میں اگر کوئی قوم پیچھے ہے تو وہ مسلمان ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اخلاق کا جو نظام دیا اس پہ عمل کیا جائے, اور یہ سیکھنے سے ہوگا. ویسے تو اخلاق ایک ملکہ ہے اور عادت کی تعریف ہی یہ کی جاتی ہے کہ وہ چیز جو تبدیل نہ ہو, لیکن بعض اوقات انسان کی محنت اور مشقت اس کی عادات بھی تبدیل کر دیتی. ایک حدیث میں آتا ہے مل علم الا بالتعلم ومل خلق الا بالتخلق, کہ ہر علم سیکھنے سے آتا ہے
اور ہر خلق، ہر ملکہ وہ بھی سیکھنے سے آتا ہے. تو کوشش کریں، محنت کریں. اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے اخلاق کو صحیح کرے. جب آپ کا رابطہ اللہ سے ہو تو مخلوق کو بیچ میں سے نکال دیجئے، اور جب آپ کا رابطہ مخلوق سے ہو تو اپنی نفسانی خواہشات کو درمیان سے نکال دیجئے. اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین.